بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمسن نے ابن بدہ سے انہوں نے جہجیہ بن جمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی مبدہ جانی تھا۔ میں جہجیہ اور حمید بن عبد الرحمن ہماری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے ہی سپرد کریں گے، چنانچہ میں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں کچھ نہ طے ہے، نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا جہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر کہا مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔
آپ نے فرمایا جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی ملکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اب عبداللہ بن بردہ کے ایک تیسرے شاگرد عثمان بن گجاس نے جہجیہ بن جمرہ اور حمید بن عبد الرحمن دونوں سے روایت کی۔ دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملے اور ہم نے تقدیر کی بات کی، اور وہ لوگ منکرین تقدیر جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عثمان بن گجاس نے سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی۔ اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انہوں نے کم کیے ہیں۔ عمر بن عثمان نے کہا ہمیں عثمان بن طلحہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک عربی دیہاتی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کے اونٹنے کی مہر یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا اس کو توفیق ملی جہاں ہدایت ملی۔ پھر بدو سے پوچھا تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن محب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقاً حدیث کے معنی بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔